الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبعث بالصخور ميدان أرضه اول الدین معرفتہ وکمال معرفتہ التصدیق بہ وکمال التصدیق بہ توحیدہ وکمال التوحید الاخلاص لہ وکمال الاخلاص لہ نفی الصفات عنہ لشہادت کل صفت انہا غیر الموصوف وشہادت کل موصوف انہ غیر الصفات ومن وصف اللہ سبحانہ فقد قرنہ ومن قرنہ فقد سناہ ومن سناہ فقد جزاہ ومن جزاہ فقد جہلہ ومن جہلہ فقد اشار الیہ ومن اشار الیہ فقد حدہ ومن حدہ فقد عدہ الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین بشیرنا المسدد نذیرنا المؤید المصطفى الامجد محمود الاحمد بالقاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین خاندان زہرا پہ بلند آواز سے صلوات مزاج معلّہ کی نفاستوں پہ ناگوار نہ گزرے تو تکلیف کریں صلوات بلند آواز سے پڑھیں کسی نہ کسی طور پر ہر انسان کسی نہ کسی راستے میں کسی نہ کسی موڑ پر ہر انسان کسی نہ کسی رنگ میں کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ترنگ میں ہر انسان ہر ساتھ ہر گھڑی ہر پل کسی نہ کسی دور میں کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں ہر انسان مقروض ہے آل محمد کے احسانات کا جس انسان کی لوح ضمیر پر آل محمد کے احسانات کا کوئی نقش محفوظ ہو وہ قرض سمجھ کے نہیں فرض سمجھ کے بلند ترین آواز میں صلوات پڑھے بہت ورنہ میرا ارادہ تھا آج 1 سے 3 بجے تک 2-2.5 گھنٹے پڑھنے کا کافی دیر بعد میں نے حاضری دی ہے اب وقت کے دامن کی غربت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں پڑھوں گا ماشاءاللہ بیدار مجمع ہے پہلا لفظ میں کہہ رہا ہوں ساری کائنات میں سارے حضرات پوری توجہ پڑھے لکھے حضرات ساری کائنات میں 18,000 عالمین میں ستاروں اور سیاروں کے درمیان گھری ہوئی اس کائنات میں سورجوں اور چاند سے اٹی ہوئی اس کائنات میں ظلمات اور نور کے درمیان بٹی ہوئی اس کائنات میں انسانوں کے انبوہ کثیر میں آدم سے لے کر آج تک ساری کائنات میں یہ لفظ میرا سمجھ میں آ گیا میری ساری تھکن اتر جائے گی سارا میرا جتنی بھی خدمت ہے اس کی اجرت ہو جائے گی جتنی مشقت ہے اس کا اجر ہو جائے گا اگر نہیں سمجھے تو میری اپنی قسمت ساری کائنات میں اس ساری کائنات میں جس انسان کا چہرہ دیکھ کر کافر کو بھی اللہ یاد آئے اسے علی کہتے ہیں اس کے ساتھ ہی چلنا ہے
اس ساری کائنات میں سلامت رہو جی ہوگا ساری کائنات میں ساری کائنات 18,000 عالمین میں آدم سے لے کے آج تک جس ایک اکلوتے انسان کا جس ایک انسان کا جس تنہا انسان کا جس اکلوتے انسان کا چہرہ دیکھ کر چہرہ دیکھ کر چہرہ دیکھ کر کافر کو بھی اللہ یاد آئے اسے علی کہتے ہیں جو انسان آسمانوں سے زمین پر اترنے سے پہلے اللہ کے گھر کی مکمل رجسٹری اپنے نام منتقل کرائے اسے علی کہتے ہیں چاہتے ہو میرے ساتھ ساتھ چاہتے ہو جو انسان آسمانوں سے زمین پر نازل ہونے سے پہلے اللہ کے گھر کی مکمل رجسٹری اپنے نام منتقل کرا لے اسے علی کہتے ہیں اور چونکہ بول پڑے ہو اس لیے کائنات کے خوبصورت جملے جو میرے ذہن میں آ رہے ہیں وہ میں بولتے ہوئے چلتا ہوں کہ علی 13 رجب کو کائنات میں نازل ہوئے آغوش کعبہ میں آیت بن کر اترے تھکو نہیں مجھے پتہ ہے کہ یہ لفظ جو میں بول رہا ہوں یہ ان کی کوئی قیمت نہیں قیمت اسی سے لوں گا آپ سے دعات اور دعا لینا میرا حق بنے یہ جو 13 رجب ہے نا ذرا جگانے کے لیے 13 رجب کو توحید اور نبوت میں ایک بحث چل نکلی 13 رجب کو بیٹے کل پوری توجہ 13 رجب کو توحید اور نبوت میں ایک بحث چل پڑی ایک بحث چلی کیا توحید کہتی تھی یہ میرا رجب ہے نبوت کہتی تھی یہ میرا رجب ہے اللہ کہتا تھا یہ میرا رجب ہے توحید کہتی تھی میرا رجب ہے نبی کہتا تھا میرا رجب ہے محب کہتا تھا میرا رجب ہے محبوب کہتا تھا میرا رجب ہے وحدت کہتی تھی میرا رجب ہے رسالت کہتی تھی میرا رجب ہے چاہنے والا کہتا تھا میرا رجب ہے چاہا جانے والا کہتا تھا میرا رجب ہے احسن الخالقین کہتا تھا میرا رجب ہے رحمت للعالمین کی آواز تھی میرا رجب ہے اللہ کہتا تھا میرا رجب ہے محمد کہتا تھا میرا رجب ہے ساری رات بحث چلتی رہی صبح کے وقت توحید اور نبوت نے مشترکہ انداز میں کعبے کے اندر جو نظر کی تو آغوش فاطمہ بنت اسد میں علی نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھا کے دونوں کو سلام کیا توحید نے کہا نہ میرا رجب ہے نبوت نے کہا نہ میرا رجب ہے دونوں نے مل کے کہا یا علی یہ تیرا رجب ہے کیا سنتے ہو کیا سمجھا سنتے ہو دونوں نے کہا مل کے توحید نے کہا نہ میرا رجب ہے نبوت نے کہا نہ میرا رجب ہے دونوں نے مل کے کہا یا علی فیصلہ باد ہے یا علی یہ تیرا رجب ہے 13 رجب کو علی کعبے میں نازل ہوئے آئے جناب وکیل صاحب جلدی آ جائے جلدی آئے میرے عشق کی تار نہ ٹوٹے آپ بہت جلدی جسے آنا ہے جلدی آئے 13 رجب کو علی کعبے میں نازل ہوئے کعبے میں ظہور فرمایا شمس امامت اول نے افق کعبہ سے طلوع فرمایا علی کعبے سے طلوع ہوئے مولوی ہم سے ناراض ہے کہتا ہے کہ علی کعبے میں کیوں آئے ہمارا کیا قصور کعبہ جانے علی کی ماں جانے علی کا خالق جانے گھر والا جانے لا مکان جانے مکان بنانے والا جانے میں تو پریشان ہو جاتا ہوں جب سورہ توحید پڑھتا ہوں اور یہاں پہنچتا ہوں کہ لم یلد ولم یولد اور پھر میں سوچتا ہوں کہ لم یلد ولم یولد کے گھر میں سے جب کسی بچے کی آواز آئی ہوگی پتہ نہیں ملائکہ نے کیا سوچا ہوگا اللہ نے کیا سوچا ہوگا جبریل نے کیا سوچا ہوگا علی کعبے میں نازل ہوئے مولوی ہم سے ناراض ہے حالانکہ کعبے کا کوئی احسان نہیں علی پر
کعبے کا کوئی احسان نہیں علی پر. کعبے کا کیا احسان ہے؟ کعبہ تھا کیا علی سے پہلے؟ کیا تھا کعبہ؟ چیلنج کر کے ہسٹوریکل شخصیتوں کو چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں کہ علی سے پہلے کعبہ تھا کیا؟ جس سے پوچھو گے کعبہ تھا کیا، کسی بھی فرقے کا مولوی مجھے بتا دے کعبہ کیا تھا علی سے پہلے. بت کدہ، بت خانہ، 360 بت کعبے میں رکھے ہوئے، 360 قبیلے، 360 بت، 360 بت رکھے ہوئے کعبے میں، اور 3 بت، ان سب بتوں میں سے سب سے بڑے لات، منات، عزا، 3 بتوں کی حکمرانی میں 357 بت خدائی کرتے تھے. 3 بتوں کی حکمرانی تھی. پتہ نہیں بیٹھے ہو یا نہیں بیٹھے. 3 بت وہاں موجود، 360 بت موجود. علی کا کیا ہے؟ کعبے کا کیا احسان ہے؟ احسان تو علی کا ہے. ہم رتبہ ایمان کیا میرے علی نے، آخری آدمی تک. ہم رتبہ ایمان کیا میرے علی نے، اسلام پہ احسان کیا. جیو جیو، جس جس کا علی ہو میرے ساتھ چلے. ہم رتبہ ایمان کیا، اسلام پہ احسان کیا. اب بھائی سنو، پوری دنیا کو سنا رہا ہوں تمہاری طرف سے. اسلام پہ احسان کیا میرے علی نے، ہم رتبہ ایمان کیا میرے علی نے، اسلام پہ احسان کیا میرے علی نے. کعبہ تو زمانے کو سکھاتا رہا تہذیب، لیکن کعبے کو مسلمان کیا میرے دل کے. سلامت رہو جی، جن کی رگوں میں علی موجود ہے. اچھا جی، کہہ دو. ہم رتبہ حیدری، ہم رتبہ ایمان کیا میرے علی نے، اسلام پہ احسان کیا میرے علی نے. کعبہ تو زمانے کو سکھاتا رہا تہذیب، لیکن کعبے کو مسلمان کیا. آج یقین ہو گیا ہے کہ جتنا اونچا میں اڑوں گا اس مجھ سے زیادہ اونچے اڑو گے، کوئی راز میرا ضائع نہیں ہوگا. اس لیے مشکل ترین ربائی سنا رہا ہوں، جس کی سمجھ میں آئے وہ بولے ضرور. یہ پڑھتا میں وہاں ہوں جہاں آپ جیسا مجمع ہو. سب صورتیں حسین ہیں لیکن خدا گواہ. پوری توجہ، دیکھتا ہوں کون کون شعری ذوق رکھتا ہے. سب صورتیں حسین ہیں لیکن خدا گواہ، سب صورتیں حسین ہیں لیکن خدا گواہ. قرآن کی بولتی ہوئی صورت میرا علی. جانتے ہو دیکھتا ہوں کون کون جانتا ہے. پوری توجہ، سب صورتیں حسین ہیں لیکن خدا گواہ، لیکن خدا گواہ. قرآن کی بولتی ہوئی صورت، قرآن کی بولتی ہوئی صورت میرا علی. وہ چیلنج ہے، چیلنج. قرآن کی بولتی ہوئی صورت میرا علی. کعبہ نمازیوں کی ضرورت صحیح مگر کعبے کی اولین ضرورت میرا علی. کعبہ نمازیوں کی دمشق کے اندر ہم سب کا مولا، جبریل کا مولا، کمبر کا مولا. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. سب صورتیں حسین ہیں لیکن خدا گواہ. کوئی نہیں کہہ سکتا اس طرح سے، کوئی اور مذہب والا نہیں کہہ سکتا اپنے کسی رہنما کے بارے میں خدا کی گواہی دے کے نہیں کہہ سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں، اللہ سے گواہی لیتے ہیں. قرآن کی بولتی ہوئی صورت میرا علی. کعبہ نمازیوں کی ضرورت سے ہی مگر کعبے کی اولین ضرورت. سمجھ میں نہیں آتا. علی کی قسم، جو کہتا ہے کہ میری سمجھ میں علی آ گیا، میں نہیں مانتا کہ سمجھ میں آ جائے. 2 ہستیاں کائنات میں ایسی ہیں سمجھ میں آ جائیں تو وہ نہیں رہتی.
ایک اللہ سمجھ میں آ جائے تو اللہ نہیں رہتا، ایک علی سمجھ میں آ جائے، بھاگ جاؤ میرے ساتھ، کوئی نہیں سمجھ سکتا، ورنہ مجھے کوئی سمجھا کے دکھائے کہ 3 دن کی سوکھی جو کی روٹی گھٹنے پہ توڑ کے پانی میں بھگو کے کھانے والا انسان اپنی انگشت کی پشت پہ اگے ہوئے ناخن کی نوک سے 600 من وزنی دروازہ خیبر کا پرندے کے ٹوٹے ہوئے پر کی طرح آسمان پر پھینکتا ہے تو فرشتے امانت سمجھ کے سنبھال لیتے ہیں، زمین کو واپس ہی نہیں دیتے۔ یہ علی کا کیسے سمجھ میں آئے؟ آجیو علی کا معنی بہت بلند، پوری توجہ، کوئی نہیں بسائے میرا بھائی پڑھ لے گا، لیکن میں جنون میں کھڑا ہوں عشق میں، علی کے عشق میں تو عشق میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ علی کا معنی بہت بلند، عام بلندی کو عربی زبان میں علی نہیں کہتے، عام بلندی کو علی نہیں کہتے، عام بلندی کے لیے رفعت کا لفظ ہے، عام بلندی کے لیے کمال کا لفظ ہے، عام بلندی کے لیے عروج کا لفظ ہے۔ علی اس بلندی کو کہتے ہیں، پوری توجہ، علی اس بلندی کو کہتے ہیں کہ کائنات کی ساری بلندیاں جس کے سامنے احتراماً سجدہ کرنے پہ مجبور ہو جائے، اس بلندی کا نام ہے علی۔ علی علی کا معنی بہت بلند، پوری توجہ، پھر کی رگوں میں علی کی مودت ہے، عام آدمی سے بحث کوئی نہیں۔ علی کا معنی بہت بلند، علی کا معنی بہت بلند، تیرے میرے خیال کی بلندی کا نام علی نہیں، اللہ کی سوچ کی آخری منزل کا نام علی ہے، اللہ کے ارادے کا نام علی ہے، اللہ کے عزم کا نام علی ہے، اللہ کے کن کو فیکون میں بدلنے والے کا نام علی ہے، اللہ کے عجائبات کے مظہر کا نام علی ہے، اللہ کی قوت کا نام علی ہے، اللہ کی آنکھ کا نام علی ہے، اللہ کے چہرے کا نام علی ہے، اللہ کے ہاتھوں کا نام علی ہے، اللہ کی تلوار کا نام علی ہے۔ علی کا معنی بہت بلند، اگر ذہن میں آ گیا فیصل آباد میں میرے جیسے کم پڑھے لکھے دوستوں کے بھی اگر سمجھ میں آ گیا کہ علی کا معنی بہت بلند، علی کا معنی بہت بلند، علی کا معنی بہت بلند، اب سنتے ہو، اگر علی کا معنی ذہن میں آ گیا تو علی کا نام بھی علی، دیکھتا ہوں کون جاگ رہا ہے، علی کا نام بھی علی، علی کا کام بھی علی، علی کا نام بھی علی، بہت بلند، علی کا نام بھی علی، علی کا کام بھی علی، علی کا مقام بھی علی، علی کا مزاج بھی علی، علی کی معراج بھی علی، علی کی گفتار بھی علی، علی کی رفتار بھی علی، علی کا ہاتھ بھی علی، علی کی تلوار بھی علی، علی کا وار بھی علی، علی کی کتاب بھی علی، علی کی تفسیر بھی علی، علی کا قرآن بھی علی، علی کی تفسیر بھی علی، علی کا خواب بھی علی، علی کی تعبیر بھی علی، علی کی دعا بھی علی، علی کی تاثیر بھی علی، علی کا تصور بھی علی، علی کی تصویر بھی علی، علی کی نماز بھی علی، علی کا روزہ بھی علی، علی کا حج بھی علی، علی کی زکوٰۃ بھی علی، علی کا جہاد بھی علی، علی کا منبر بھی علی، علی کی مسجد بھی علی، علی کا قلم بھی علی، توجہ، علی کا قلم بھی علی، علی کا علم بھی علی، علی کا قلم بھی علی، علی کا علم بھی علی، علی کی پوری توجہ، علی کا قلم بھی علی، علی کا علم بھی علی، علی جس گھر میں پیدا ہوا وہ گھر بھی علی، علی جس گھر میں پیدا ہوا وہ گھر بھی علی، علی نے جس آغوش میں پرورش پائی وہ آغوش بھی علی، علی کی ماں بھی علی، علی کا بابا بھی علی، علی کا دادا بھی علی، علی کا شجرہ بھی علی، علی کا حسب بھی علی، علی کا نسب بھی علی، علی کا بابا بھی علی، علی کا نانا بھی علی، علی کے بیٹے بھی علی، علی کی بیٹی بھی علی، علی کے بیٹے بھی علی، پوری توجہ، علی کا معنی بلند، علی کے بیٹے بھی علی، علی کی بیٹی بھی علی، علی کا سر بھی علی، علی کی پیشانی بھی علی، علی کی آنکھیں بھی علی، علی کا چہرہ بھی علی، علی کے ہاتھ بھی علی، علی کی قسمت بھی علی، علی کی شجاعت بھی علی، علی کی ہیبت بھی علی، علی کی سخاوت بھی علی، علی کی عطرت بھی علی، علی کا قول بھی علی، علی کا کردار بھی علی۔ توجہ دیکھتا ہوں کہاں پہنچے ہوئے ہو، کائنات کا آخری فکرہ جس کے بعد میں فکرہ بول ہی سکتا، علی کا مزاج بھی علی، علی کا شجرہ بھی علی، علی کا حسب بھی علی، بلند بہت بلند، علی کا نسب بھی علی، حد ہو گئی، ریکارڈ کر لو محسن نقوی کے لفظ،
حد ہو گئی. علی کا نبی بھی علی، علی کا خدا بھی علی. علی کا خدا بھی علی. خبردار بنی امیہ کے حرام دودھ پر پلنے والے حسرات العرض کی کوئی اولاد محسن نقوی پر یہ فتویٰ عائد کرنے کی کوشش نہ کرے کہ محسن نقوی نے علی کے خدا کو بھی علی کہہ دیا. میں جہاں کھڑے ہو کے اس عظیم ترین امام بارگاہ میں اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کے شیعوں کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں. سنو سنو سنو، مجھے اللہ کی قسم علی اللہ نہیں، مجھے خالق کی قسم علی اللہ نہیں، مجھے محمد کی قسم علی اللہ نہیں، مجھے قرآن کی قسم علی اللہ نہیں، مجھے سیدہ کی قسم علی اللہ نہیں، مجھے حسن کی قسم علی اللہ نہیں، مجھے حسین کی قسم علی اللہ نہیں، مجھے علی کی قسم علی اللہ نہیں، مجھے علی کی قسم علی اللہ نہیں، علی اللہ نہیں، علی اللہ نہیں، مگر مجھے اللہ کی قسم اللہ علی ہے. سلامت رہو، سلامت رہو، سلامت رہو. ماں کی دیانتداری کی شہادت دے رہی ہے، اس کے بعد جتنی آوازیں صرف کر کے نعرہ حیدری علی اللہ نہیں، مگر مجھے اللہ کی قسم اللہ علی ہے. اگر اللہ علی نہ ہوتا، اگر اللہ علی نہ ہوتا قبلہ احمد علی حیدری صاحب، اگر اللہ علی نہ ہوتا تو پرائمری اسکول کی اسمبلی سے لے کر نیشنل اسمبلی، قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس کے شروع ہونے سے پہلے کسی بھی فرقے کا مولوی کلام الہی اور قرآن کی آیات کی تلاوت کرنے کے فوراً بعد کیوں کہتا صدق اللہ کیوں نہیں کیوں کہتا صدق اللہ العلی العظیم. سچا ہے وہ اللہ، سچا ہے وہ اللہ جو علی بھی ہے، عظیم بھی ہے اور عظیم بعد میں ہے. جاگتے ہو، جاگتے ہو. علی بعد میں ہے، عظیم بعد میں ہے، علی پہلے ہے. ہم سے بات کرتے ہو اسمبلی میں اکیلے پہنچ کر نیشنل اسمبلی کا حلف اٹھانے والوں. جب محسن نقوی سے کسی نے پوچھا، میں اور علامہ عرفان واقعی اکٹھے تھے جس دن حلف برداری کی تقریب تھی، تو اس نے جب حلف اٹھایا تو اخبار نویسوں نے مجھے کہا محسن نقوی صاحب آپ دیکھ رہے وہ کیسا لگ رہا ہے، وہ کیسا لگ رہا ہے، حلف اٹھا رہا ہے، وہ کیسا لگ رہا ہے. میں نے کہا کون؟ کہنے لگے مولانا اعظم طارق. میں نے کہا تمہارا مولانا ہوگا اعظم طارق حلف اٹھاتا، وہ کیسا لگ رہا ہے؟ میں نے کہا اگر مجھ سے پوچھتے ہو اگر میں نون لکھو تو میں بتاتا ہوں. کہنے لگے بتائیں ہم لکھیں گے. میں نے کہا اس پوری اسمبلی کے اجلاس اور ایوان میں یہ اکیلا حلف اٹھاتا ہوا ایسا لگ رہا ہے جیسے بہت سے فرشتوں میں اکیلا ابلیس بیٹھا ہو. بات یہ ہے کہ بندہ چھوٹا ہے، اس پہ لعنت کرو نا، لعنت ناراض ہو جاتی ہے. علی کے مخالف ہونے کے لیے بہت بڑا کلیش
کلیجہ چاہیے. یاد رکھو تاریخی فکر محسن نقوی کا. علی کی مخالفت تم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ایک مجمع لعنت کرے تم مجسٹریٹ کے پاس پہنچ جاتے ہو. علی کی مخالفت کرنے کے لیے سفیان اور معاویہ اور یزید جتنا کلیجہ ہونا چاہیے تاکہ قیامت تک کی لعنت خندہ پیشانی سے برداشت کر سکے. ابھارے ڈوبتا سورج جلائے مردے ٹھوکر سے. ابھارے ڈوبتا سورج جلائے مردے ٹھوکر سے. پھر پڑھتا ہوں. بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، نوجوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کم از کم 3 نسلیں یہاں موجود ہیں، بچے بھی، نوجوان بھی، بزرگ بھی، سب کو بتا رہا ہوں اور چیلنج کر. ابھارے ڈوبتا سورج جلائے مردے ٹھوکر سے، جہاں میں بندگان باہنر ایسے بھی ہوتے ہیں. تک کہ نہیں، آخری مصرع سن کے. ابھارے ڈوبتا سورج جلائے مردے ٹھوکر سے، جہاں میں بندگان باہنر، بندگان باہنر، بندگان باہنر ایسے بھی ہوتے ہیں. علی میرا خدا ہرگز نہیں، لیکن پتا مجھ کو خدا بندہ خدائی میں بشر ایسے بھی ہوتے ہیں. علی میرا خدا. مل کے ابھارے ڈوبتا سورج جلائے مردے ٹھوکر سے، جہاں میں بندگان باہنر ایسے بھی ہوتے ہیں. علی میرا خدا ہرگز نہیں، لیکن پتا مجھ کو خدا بندہ خدائی میں بشر ایسے بھی ہوتے ہیں. بڑی بڑا جھگڑا چڑھا ہوا ہے جی. چوتھا ہے، پہلا ہے، چوتھا ہے. نہیں، غلط. کچھ سوچ. جب گئے تھے سرے عرش مصطفیٰ، کچھ سوچ. جب گئے تھے سرے عرش مصطفیٰ. پھر پڑھتا ہوں. علی ہے اصول میں، نماز ہے فرو میں. نماز میں بھی ادھر ادھر دیکھو تو نماز نہیں رہتی. علی کا ذکر کر رہا ہوں، ادھر ادھر نہ دیکھو، دیکھو میری طرف. کچھ سوچ. جب گئے تھے سر عرش مصطفیٰ، آواز کے حجاب میں دراصل کون تھا؟ کچھ سوچ. بڑا فاصلہ رکھتا ہے تو. اب ہم بات کر رہے ہیں، محسن نقوی بات کر رہا ہے، اور اگر آپ نے داد دی تو پوری ورلڈ میں یہ ربائی گونجے گی. اگر آپ نے داد کوئی نہ دی تو یہیں دفن کر دوں گا. کچھ سوچ. جب گئے تھے سر عرش مصطفیٰ، آواز کے حجاب میں دراصل کون تھا؟ آواز کے حجاب میں دراصل کون تھا؟ آواز کے حجاب میں دراصل کون تھا؟ منبر کی سیڑھیوں پہ نہ رتبے تلاش کر، معراج میں بتا کہ بلا فصل کون تھا. منبر کی سیڑھیوں پہ نہ رتبے تلاش کر، معراج میں بتا. غنچۂ بنت اسد شیر جلی یاد آیا. غنچۂ بنت اسد. تھکنا نہ میری فطرت نہ آپ کی، اکنا نہ میری فطرت نہ آپ کی. ذکر علی کا ہے.
غنچہ بنت اسد، شیر جلی یاد آیا، حرز جاں، روح ازاں، حق کا ولی یاد آیا۔ غنچہ بنت اسد، شیر جلی یاد آیا، حرز جاں، روح ازاں، حق کا ولی یاد آیا، حق کا ولی یاد آیا۔ جب کبھی ماہ رجب صحن حرم سے گزرا، مسکراتے ہوئے کعبے کو علی یاد آیا، مسکراتے ہوئے کعبے کو علی یاد آیا۔ علی کعبے میں آئے، 3 دن رہے، خدا کے لیے ایسا نعرہ لگا کہ اپنے ذوق کا اظہار اچھی بات ہے۔ اجازت ہے کم، باتیں آ رہی ہیں زیادہ ذہن میں۔ علی کعبے میں پیدا ہوئے، جلدی جلدی بات کرتا ہوں۔ 10 سال کے ہوئے، جملہ چھوڑوں نہیں، 3 دن کعبے میں رہے، چوتھے دن گھر میں آئے۔ گھر میں علی سویا ہوا، ماں کے جھولے میں، ماں موجود نہیں۔ کون ہے میرے علی جیسا؟ ماں موجود نہیں، 4 دن کا بچہ سویا ہوا ماں کے جھولے میں، لفظ چھوٹے بولنا میری عادت نہیں۔ غلاف ردائے فاطمہ بنت اسد میں لپٹا ہوا امامت کا معصوم قرآن، غلاف ردائے فاطمہ بنت اسد میں لپٹا ہوا امامت کا معصوم قرآن، سلطنت امامت کا پہلا مطلق العنان حاکم، سویا ہوا انگوٹھا منہ میں، کائنات کے نظام کو ذہن میں رکھ کے، علی کائنات کے نظام کو ذہن میں رکھ کے، ماں موجود نہیں، سویا ہوا، دیکھتا ہوں کون کون جاگ رہا ہے۔ آگے اجدر صاف نجس العین نے مطہر گھر میں علی کی چھوٹی سی سلطنت، جھولے کی پہلی سرحد، لکڑی کو عبور کرنے کی، ناپاک جسارت کی، بیدار ضمیر علی بیدار ہوا، انگڑائی لی، غلاف تار تار ہوا، دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے سے امامت کے پہلے دشمن کو علی نے فنار کیا۔ جب سانپ تڑپتا نظر آیا، جب سانپ کے ٹکڑے نظر آئے، علی نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ جھولے کی لکڑی پہ رکھ کے 4 دن کے معصوم بچے نے کہا، خبردار خبردار خبردار، پھر ادھر نہ آنا، خبردار پھر ادھر نہ آنا، خبردار پھر ادھر نہ آنا، یہ میری ماں کا جھولا ہے، تیرے باپ کا غار نہیں۔ بیٹھے ہو یا نہیں بیٹھے، پتہ نہیں بیٹھے ہو یا نہیں بیٹھے، یہ میری ماں کا جھولا ہے۔ نعرہ حیدری، تیرے باپ کا غار نہیں۔ 10 سال کا علی ہوا، نبوت کی گواہی دی۔ 20 سال کا علی ہوا، بدر فتح کیا۔ 21 سال کا علی ہوا، احد میں آیا۔ مجھے علی کی عزت کی قسم، احد میں جب علی آیا، سارے چھوڑ گئے، سارے چھوڑ گئے، اکیلا بچ گیا محمد۔ 4000 دشمنوں میں گھر گیا۔ ایسے ہنٹس دیتا جا رہا ہوں فضائل علی کے۔ جب گھر گیا محمد، دونوں بازو بلند کر کے کہا، یا علی کہیں ہے تو جلدی آ۔ علی کہتا ہے لبیک یا رسول اللہ۔ علی آگے بڑھے، تلوار ماری، تلوار ٹوٹ گئی۔ علی نہتا ہوا، دشمن کی تلوار چھینی، تلوار سے تلوار ٹکراتا ہے، تلوار کٹ گرتی ہے، پھر تلوار چھینتا ہے۔ یا رسول اللہ میں آیا کہ آیا، دوسروں کی تلوار، دوسروں کے سر، تلواریں ٹکڑے ہوتی رہی۔ علی جوانی کو اپنی خیرات دیتا رہا۔ جب 300 تلوار، توجہ، 300 تلوار علی کے ہاتھ سے ٹوٹ گئی، ملائکہ نے خالق سے کہا، بھیج کوئی ایسی تلوار جو نہ ٹوٹے نہ چھوٹے۔ بھیج کوئی ایسی تلوار جو نہ ٹوٹے نہ چھوٹے۔ ذوالفقار آیت کی طرح اترنے لگی۔ کبھی وقت ہوا فیصل آباد والوں اور پھر آیا تو بتاؤں گا کتنی دیر لگی تھی تلوار کو آنے میں۔ علی کی ہتھیلی کی نرمی کو تلوار کے قبضے کی گرمی نے جب مس کیا، علی کو محسوس ہوا تلوار کے قبضے پر مٹھی جما کے
علی کہتے تو کہاں سے آئی؟ تو کون ہے؟ آواز آئی میں تیری کنیز ہوں۔ کہاں سے آئی؟ یعنی جہاں سے تیری کنیزیں آتی ہیں، یعنی جہاں سے تیری کنیزیں آتی ہیں آج سے آئی ہوں۔ علی قبضہ تلوار پہ مٹھی جما کے تلوار کو دیکھ کے علی فرماتے ہیں ٹوٹے گی تو نہیں؟ اگر تو نے کھڑے ہو کے نام علی نہ لیا، میں نے بھیک کیا مانگی، ٹوٹے گی تو نہیں؟ تلوار کہتی ہے یا علی تیری امامت کی قسم، قیامت تک تو اشارہ کرتا جا، مشرق کو مغرب میں، مغرب کو مشرق میں، شمال کو جنوب میں، جنوب کو شمال میں بدلتی چلی جاؤں، تیرے بعد ہر نائب کی کلائی چومتی رہوں گی، تیرے بعد تیرے آخری نائب کی ہتھیلی چوم کر جہاد کر کے تیرے دشمنوں کو فنار کر کے پھر سوچوں گی زمین پہ رہوں یا چلی جاؤں۔ بہت بلند نعرہ علی، چلی جاؤں یا زمین پہ رہ جاؤں۔ دیکھو میری طرف، اگر اٹھ کے علی کی مودت میں دھمال ڈال دے تو دیکھو میری طرف۔ علی نے اشارہ کیا، حسین کا واسطہ میں اللہ کو بھی دوں، وہ کبھی نہیں ٹھکرا تھا۔ تم میں سے ہر مومن کو علی اور حسین کا واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں جو اس وقت دھمال ڈالنے کے موڈ میں ہے وہ دیکھے میری طرف۔ علی نے اشارہ کیا، 300 سر فنار ہوا۔ تلوار کہتی ہے مولا سانس نہ لے۔ علی نے پھر ہاتھ چلایا، 300 سر پھر فضا میں، پھر ہاتھ چلایا۔ جب 900 سروں کی بارش آسمان سے جاری ہوئی، ملک الموت، موت کا فرشتہ اسرائیل اپنے بڑوں کی طرح کانپتا اور ہانپتا ہوا تلوار کے قریب آ کے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے آہستہ چل۔ کیسا جملہ سنتے ہو؟ واہ یا علی تیرے کیا کہنے، اب کوئی تھک جائے یہ کوئی نہ۔ اسرائیل کہتا ہے آہستہ چل، تلوار کہتی ہے تو کون ہے؟ اسرائیل کہتا ہے جس کی تو کنیز ہے میں بھی اسی کا نوکر ہوں، ملازم ہوں۔ تلوار کہتی ہے آہستہ کیوں چلوں؟ اسرائیل کہتا ہے شام کو علی حساب لے گا، میری سستی ظاہر ہوگی، علی سزا دے گا۔ کہاں جاؤں علی والا؟ علی سزا دے گا، توجہ، علی سزا دے گا۔ جو علی والا ہے علی کی قسم نہیں بیٹھ سکتا، علی سزا دے گا۔ تلوار کہتی ہے آہستہ کیوں چلوں؟ اسرائیل کہتا ہے دیکھ آج تک میرے سامنے بولا کوئی نہیں، تو پہلی بار جرات کر رہی ہے، ڈیوٹیاں دیکھ لے۔ تلوار کہتی ہے میری تو ایک ڈیوٹی ہے۔ اسرائیل کہتا ہے تو ایک کام کرتی ہے، مجھے اسی وقت میں 3 کام کرنے پڑتے ہیں۔ تلوار کہتی ہے کون کون سے؟ اسرائیل کہتا ہے تو صرف سر اڑاتی ہے، اسی لمحے میں جس کا تو سر اڑاتی ہے اس کی روح قبض کرتا ہوں۔ پہلا کام علی کے دشمنوں کے رجسٹر میں اس کا نام لکھتا ہوں۔ دوسرا کام اور تیسرا مشکل ترین کام یہ ہے کہ ساری دنیا گھوم کے اس کے حقیقی اور اصلی باپ کا پتہ لگاتا ہوں کہ ہے کس کا بیٹا۔ گونج رہی ہے، دونوں ہاتھ بلند کر کے علی کو علی سمجھتے ہوئے میں اسرائیل ہوں۔ تلوار کہتی ہے میں کیا کروں؟ اسرائیل کہتا ہے آہستہ چل۔ علی خندق میں آئے، میں کہاں جاؤں؟ آج وقت ہوتا اور میں ہوتا اور آپ ہوتے، میرے بعد ہے میرا حقیقی بھائی اور اس نے جا کے مجھ سے پہلے مجلس پڑھنا ہے پھر لاہور میں، مجھے پھر بعد میں پڑھنا ہے، اس لیے میں اس کا وقت بچاؤں۔
اور ایک دھمال سنا کے ختم کروں بات کو. ایک دھمال سنا کے اگر میرے ساتھ چلنا ہے تو میں بات ختم کرتا ہوں. من موج میں ہے تن اوج پہ ہے، جس کی رگوں میں علی ہے، جس کی رگوں میں جڑا علی ہے. عام آدمی سے میرا واسطہ کوئی نہیں، جس کی رگوں میں علی ہے اس سے کہہ رہا ہوں اگر کوئی بیمار ہے، اگر شفا نہ ملی تو مجھے گولی مار دینا. اگر بے اولاد ہے، اولاد نہ ملی، مجھے گولی مار دینا. اگر کوئی مقروض ہے، قرض ادا نہ ہوا، مجھے گولی مار دینا. لیکن سارے خیال چھوڑ کے، مختار مزاج بن کے، میثم حیثیت بن کے، سلمان طبیعت بن کے، ابوذر شریعت بن کے، سنتے آؤ. کچھ نہ سوچو کون بیٹھے. یا علی مولا میں نے دعویٰ کیا ہے اس یقین کے ساتھ جو تیری ذات کو مجھے اللہ نے عطا کیا. یہ اولاد، بیماری، قرض، یہ مولا بڑی چھوٹی خواہشیں ہیں، تیرے چھوٹے چھوٹے نوکر بھی پوری کر دیں گے. آج میں دھمال ڈال رہا ہوں یا علی، اور مجمع میرے ساتھ ہے. تیرا 13واں نائب صدارت کر رہا ہے، سب کے چہرے پڑھ رہا ہے. یا علی اگر کوئی خوش ہو کے علی علی کرے، اس کی دعا پوری نہ ہو، تیرے دشمن ہنسیں گے کہ علی والے ہو کے دعائیں پوری نہیں ہوتی. شروع کرتا ہوں. پتہ نہیں میرے مصروں کے ساتھ ساتھ چل سکو یا نہیں، میں دھمال ڈالتا ہوں. من موج میں ہے تن اوج پہ ہے، حق پاک سخی سلطان علی. من موج میں ہے تن اوج پہ ہے، حق پاک سخی سلطان علی. من موج میں ہے تن اوج پہ ہے، حق پاک سخی سلطان علی. سرتاج سہاگ عقیدے کا، ہر مومن کا ایمان علی. منبر محراب قضا مسند، منبر محراب قضا مسند، منبر محراب قضا مسند، سب سوم صلات اذان علی. سنتے آؤ، جاگتے آؤ. من موج میں ہے تن. یا علی تیرے کیا کہنے. تن اوج پہ ہے، حق پاک سخی سلطان علی. سرتاج سہاگ عقیدے کا، ہر مومن کا ایمان علی. منبر محراب قضا مسند، سب سوم صلات اذان علی. ہر آیت کا مفہوم علی، مقسوم علی، میزان علی. اب کوئی تھک جائے میں کیا کروں. ہر آیت کا مفہوم علی، مقسوم علی، میزان علی. بے عیب صحیفہ قدرت کا، اب نہ تھکو. بے عیب صحیفہ قدرت کا، بے عیب قدر قرآن علی. میرے قبلے کی سطح زینت، تیرے کعبے کا مہمان علی. جیو جان. سلطان علی، سرتاج سہاگ عقیدے کا، ہر مومن کا ایمان علی. منبر محراب. ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں. جب میں یہاں سے آواز دوں گا ہم ایک دوسرے کے اشارے سمجھتے ہیں. عرفان صاحب آ جائیں گے، کوئی بات نہیں. من موج میں ہے تن اوج پہ ہے. ہاں جی، جب میں چاہوں گا وہ آئے گا. ایسی کوئی بات ہے، ایسی کوئی بات ہے. بیٹھ جاؤ بھائی، میرے اس کی تار نہ توڑو. من موج میں ہے تن اوج پہ ہے، حق پاک سخی سلطان علی. سرتاج سہاگ عقیدے کا، ہر مومن کا ایمان علی. منبر محراب قضا مسند، سب سوم صلات اذان علی. ہر آیت کا مفہوم علی، مقسوم علی،
میزان علی، بے عیب صحیفہ عصمت کا، بے ریب قدر قرآن علی، میرے قبلے کی سجدھج زینت، تیرے کعبے کا مہمان علی، پاتال کی تہ سے عرش تلک، پاتال کی تہ سے عرش تلک میرے خالق کی پہچان علی، پاتال کی تہ سے، جاگتے ہو، پاتال کی تہ سے عرش تلک، توجہ، پاتال کی تہ سے عرش تلک میرے خالق کی پہچان علی، سب نبیوں کا سردار کہے، سب نبیوں کا سردار کہے، کیا سب نبیوں کا سردار کہے، میرا جسم علی، میری جان علی، معزز احباب، یہ جو نعرے میں لگانے جا رہا ہوں یہ اگلے سال کی اس مجلس سے آپ کی وہ محبت جو آپ سید محسن نقوی صاحب سے کرتے ہیں۔ نعرہ حیدری! میرے قبلے کی سجدھج زینت، مجھے نہیں پتا میں کہاں پڑھ رہا ہوں، میرے قبلے کی سجدھج زینت، تیرے کعبے کا مہمان علی، پاتال کی تہ سے عرش تلک میرے خالق کی پہچان علی، سب نبیوں کا سردار کہے، میرا جسم علی، میری جان علی، کونین کے تنہا خالق کا، کونین کے تنہا خالق کا مخلوق پہ ہے احسان علی، کونین کے تنہا خالق کا مخلوق پہ ہے احسان علی، وہموں کی بھیڑ میں وحدت کا ادراک علی، عرفان علی، اسلام سراپا خیبر میں، اب اگر کوئی چپ رہ جائے وہ جانے علی جانے، اسلام سراپا خیبر میں، خندق میں کل ایمان علی، اسلام سراپا خیبر میں، حیدری، اسلام سراپا خیبر میں، خندق میں کل ایمان علی، پھر بدر و احد میں دین خدا کی نصرت کا فرمان علی، جاگو جاگو جاگو، ہر کفر کے رستے میں حائل، جو بڑے شاعر کہلاتے ہیں، محسن نقوی جس نے پہلا پرفارمنس لیا ہے، جو اپنے آپ کو بڑا شاعر سمجھتے ہیں، دیکھیں میرے قافیہ کا نبھائے، پھر بدر و احد میں قدرت کی نصرت کا ہے فرمان علی، ہر کفر کے رستے میں حائل، ہر کفر کے رستے میں حائل، فولاد کی ایک چٹان علی، ہر کفر کے رستے میں حائل، فولاد ابھی نہیں، جب جھومے کا لگائے گا نعرہ، فولاد کی ایک چٹان علی، ہر دور میں ہر ایک مشکل کو پل بھر میں کرے آسان علی، تقدیس کے ہر آئینے میں توحید نما انسان علی، تقدیر کی شوق انگوٹھی میں، تقدیر کی شوق انگوٹھی میں، تقدیر کی شوق انگوٹھی میں، جھلمل جھلمل ہر آن علی، تقدیر کی شوق انگوٹھی میں، جھلمل جھلمل ہر آن علی، الماس علی، یاقوت علی، ہیرا گوہر مرجان علی، میں جھلمل جھلمل ہر آن علی، الماس علی، یاقوت علی، ہیرا گوہر مرجان علی، لوح محفوظ کے سینے میں ہر علم کا نام نشان علی، اس وہم و گما کی بستی میں موجود کا ہر امکان علی، خم پر معصوم نبی و نبوت کا، خم پر معصوم نبوت کا، پتہ نہیں کوئی سمجھے یا نہیں، خم پر معصوم نبوت کا سارا ساز و سامان علی، مل کے
سارا ساز و سامان علی ہجرت کی رات کو خطروں میں سو جاتا ہے بے دھیان علی ہجرت کی رات کو خطروں میں سو جاتا ہے بے دھیان علی توحید کے ہاتھ فروخت کرے مرضی کے بدلے جان علی توحید کے ہاتھ فروخت کرے مرضی کے بدلے جان علی سورج کی طرح چمکاتا ہے گہدور کبھی فاران علی تنکوں کی طرح سر کرتا ہے ہر موت کا ہر میدان علی مشکوک دلوں میں دہکائے امید کی رنگی کان علی ہر پل حران شریعت کی چھت زیور تیور مان علی شیطان کی سازش پر غالب قدرت کا ہر اعلان علی آیات کے اجلے حرفوں کا آیات کے اجلے حرفوں کا آیات کے اجلے حرفوں کا ایک نور بھرا دیوان علی آیات کے اجلے حرفوں کا ایک ایک لفظ میں کئی کئی حدیثیں ایک ایک مصرے میں کئی کئی تقریریں توحید کے عزم ارادے کا چہرہ اقرار زبان علی مومن کے لیے بخشش کی سند اور رحمت کا طوفان علی میدان کی زینت منبر کا معیار شہ مردان علی یاسین مزمل طٰہٰ کی تصدیق علی پوری توجہ تصدیق علی برہان علی سمٹے تو ہے پائے بسم اللہ سمٹے تو ہے پائے بسم اللہ بکھرے تو بھرا قرآن سمٹے تو ہے بھائی علی میں کیا کروں آدھی نظم چھوڑ رہا ہوں سمٹے تو ہے بائے بسم اللہ بکھرے تو بھرا قرآن علی دمست کلندر لال سخی سردار سید سلطان علی ادراک علی انمول علی احساس علی ایمان علی دو مصرے پڑھ رہا ہوں 110 مصرے پڑھنے کے بعد دو مصرے پڑھ رہا ہوں اگر سمجھ میں آئے تو آسمانی نعرہ سنوں گا سمجھ میں نہ آئے تو میری اپنی قسمت حیدر سے عداوت مت رکھنا چیلنج تمہاری طرف سے دوسرا مصرع جس کے دل کی آواز ہو وہ آسمانی نعرہ مجھے سنائے گا نعرہ ذرا برابر کم ہوا مجھے لطف نہیں آئے گا حیدر سے عداوت مت رکھنا ہر گام پہ ٹھوکر کھاؤ گے حیدر سے عداوت ابھی نہیں نعرہ لگے گا آسمانی اگر جبریل نے رشک نہ کیا تو علی والوں کا مزہ کیا آیا حیدر سے عداوت مت رکھنا ہر گام پہ ٹھوکر کھاؤ گے بول جاؤ نعرے کے لیے حیدر سے عداوت مت رکھنا ہر گام پہ ٹھوکر کھاؤ گے گھبراؤ گے پچھتاؤ گے اعظم طارق کہلاؤ گے عرفان صاحب کو لے اچھا سارے موسم میرے تو سارے موسم ایک لفظ کہتا ہوں بہت بڑی مجلس ہوئی معراج پہ عقیدے پہنچ گئے زندگی رہی تو پھر آ کے مکمل کروں گا لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آتی سارے نبیوں کی چھپ کر مدد کرنے والا علی اور محمد کی ظاہر ہو کر مدد کرنے والا علی اللہ جانے اس دن کہاں تھا جب اس کی بیٹیاں قرآن اٹھا کے کہتی تھی ہمارا کوئی نہیں رہ گیا شاباش 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 سبحان اللہ واہ 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 زیادہ سے زیادہ یہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس تیور کے ساتھ بیٹھے ہوئے اور مولا تمہیں سلامت رکھے
پھر پڑھتا ہوں اللہ جانے. بیٹھ جاؤ رونے دو. اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ کے تمہارا سگا بھائی اور بیٹا بن کے یہ جو میری مائیں بہنیں کاروبار چھوڑ کے اس مجلس میں موجود ہیں، مجھے حسین کی بے گناہ لاش کی بے کفنی کی قسم، تم اگر روو تو اپنا مجمع ہے، کوئی تازیانے نہیں مارے گا. وہ زینب تھی کوفہ سے شام تک جہاں سکینہ روتی منہ پہ ہاتھ رکھ کے کہتی نہ رو، شبر دیکھ لے گا، تماچے مارے گا. کوئی ماں، کوئی بہن، کوئی بھائی اگر مجھے اجازت دو، چلو ٹھیک ہے، اگر مصائب میں میرا بھائی نہیں آ سکا تو ادھر ہی رک جائیں گے. میں مصائب کے 2 لفظ کہہ کے اپنے بھائی کو بلاتا ہوں. دعا کیا کرو عرفان کے بارے میں اور محسن نقوی کے بارے میں کہ آپ کی خدمت کرتے رہے. سر پہ قرآن اٹھا کے 3 بہنیں زینب، کلثوم، رقیہ خیمے کے دروازے پہ آ کے چپ کر کے دیکھ رہی ہے. آگے فضا ہے، 2.5 لاکھ کا ہجوم ہے، گھوڑوں کے سموں سے سم ملے ہوئے ہیں. شبیر قبضہ تلوار پہ پیشانی رکھ کے قبلہ زخموں سے غربال کی طرح جسم، پیشانی زخمی، کٹے ہوئے ابرو، آنکھوں میں تیر، چہروں پہ ریت، چہرے پہ ریت، داڑھی اصغر کے خون میں خضاب. چپ ہو کے شبیر بیٹھا ہے. امت خمس دے رہی ہے، کوئی خمس میں تیر مارتا ہے، کوئی خمس میں پتھر مارتا ہے، کوئی خمس میں تماچا مارتا ہے، کوئی خمس میں نیزہ مارتا ہے. شبیر چپ ہے، فضا دیکھ رہی ہے. اجازت اور فیصل آباد والوں، اگر محسن نقوی کو دو اجازت، مجلس ہوگی اب پورے عروج پہ، اگر اجازت دو تو ایک لفظ کہتا ہوں، اگر اجازت نہ دو تو یہی چھوڑ دیتا ہوں. اب زمانے فدایان اہل بیت نبوت کے اراکین کی مولا زندگی سلامت رکھے، نوجوانوں کی زندگی سلامت رکھے علی کے صدقے میں. حسین کی غربت کی قسم شبیر چپ بیٹھا ہے، فضا دیکھ رہی ہے، پیچھے زینب، کلثوم، رقیہ، لیلا، کبرا، فروا چپ کر کے کھڑی ہے. 4 سال کی سکینہ فضا کا دامن پکڑ کے ایڑیاں اٹھا کے کہتی ہے بابا نظر نہیں آتا. سلامت رہو، سلامت رہو، سلامت رہو، بابا نظر نہیں آتا. یا عمر ابن سعد نے یا عمر ابن سعد نے منادی کرائی. یہی وقت تھا، میں پڑھ کے چلا جاؤں گا. کوئی سید اگر میرے ساتھ بیٹھے مجھے گلے لگا کے مجھ سے پرسہ لے لینا. ایک لفظ کہتا ہوں قبلہ، عمر ابن سعد نے منادی کی، اس کا کوئی نہیں رہ گیا. اب جو جتنا ظلم کرے گا اتنا زیادہ انعام دوں گا. انعام کا نام آیا 6 قاتل شبیر کے، 6 قاتل تلواریں لہراتے ہوئے، نیزے لہراتے ہوئے جیسے ہی خیموں سے نکلے. فضا نے دیکھا، آسمان کی طرف منہ کر کے فضا کی چیخ نکلی، آواز آئی بار الہا، بار الہا. اتنا غریب تو نہیں تھا. شاباش، شاباش، شاباش. میں قرآن اٹھا کے ایک لفظ کہتا ہوں، اگر غلط پڑھوں زینب شفاعت نہ کرے، اگر صحیح پڑھوں اٹھ کے ٹکرے مار کے مر جاؤ. جب فضا نے کہا اتنا غریب تو نہیں تھا، بی بی زینب کہتی ہے اماں کیا ہوا؟ آواز آئی، اگر اماں کہتی ہے کنیز کو دعا مانگ اماں مر جائے. آواز آئی کیا ہوا؟ رو کے کہتی ہے قاتل 6 ہے، حسین اکیلا ہے، کوئی اور ہے کوئی نہیں. 4 سال کی سکینہ، آپ دیکھو میری طرف اور میری ماں بہنوں، 4 سال کی سکینہ فضا کے سامنے آئی. آواز آئی دادی فضا یہ قاتل کیوں آ رہے ہیں؟ دادی فضا یہ قاتل کیوں آ رہے ہیں؟
فضا نے تھوڑی سی ریت اٹھائی سکینہ کے بالوں میں ملائی، آواز آئی سکینہ تیرے بابا کے قاتلوں کو انعام کا لالچ ہے، تجھے انعام ملے گا۔ وہ انعام کا نام آیا جب 4 سال کی سکینہ نے فضا کو چھوڑا، دوڑ پڑی ہر خیمے میں جا کے ہر مزدور کے سامنے 4 سال کی سکینہ دامن پھیلا کے کہتی ہے کسی کے پاس کچھ ہو وہ تو مجھے دے دو، وہ میرا بابا بچ جائے گا، وہ میرے بابا کے قاتل وہ انعام مانگتے ہیں۔ ہاں جی جی سلامت رہو بھائی، حوصلہ 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 میرے بھائی، چھوڑ دیجیے لفظ سنتے ہو قبلہ، ایک لفظ سن لو میں ختم کر دوں۔ سکینہ کہتی ہے کسی بیوی کے پاس کچھ ہو تو مجھے دے دو، میرے بابا کے قاتل انعام مانگتے ہیں، ہم غریب ہو گئے ہیں، اور جب کچھ نہیں ملا اور روتے ہو نوجوانوں، تمہیں علی اکبر کی جوانی کا واسطہ، اب خیال نہ کرو کون کھڑا ہے۔ جی جی کھڑا ہو کے بتا کیا بات ہے؟ جی 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 تم مر نہیں جائے گا، تم مر نہیں جائے گا۔ جب کچھ نہیں ملا نا، ننگے پاؤں دوڑتی ہوئی سکینہ خیمے سے باہر آئی، یا شبیر کی چیخ آئی، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو مجھ غریب کی مدد کرے۔ وہ 4 سال کی معصومہ ننگے پاؤں دوڑتی جا رہی ہے، آواز آئی نہ بلا، کوئی نہیں رہ گیا، اور میں تیری بیٹی جو موجود۔ سلامت رہو، سلامت رہو بھائی، اٹھ کے ماتم کرنے والوں ایک لفظ سن لو۔ آئے ہوئے عرفان صاحب ایک لمحے کے لیے میرے سامنے کھڑے ہو، میرا سگا بھائی ہے، علامہ ہے، ایشیا کا سب سے بڑا خطیب ہے۔ میں ایک سوال کرتا ہوں اپنے سگے بھائی سے، تمہاری طرف سے بھی اپنی طرف سے بھی، روتے رہو روتے رہو، آئے جملہ آئے جملہ، مولا آپ کی زندگی سلامت رکھے۔ ایک سوال کرتا ہوں شاہ صاحب، کہا تھا جبریل جو پروں پہ جھلاتا تھا، حسین کہتے ہیں میری مدد کرو، کوئی موجود نہیں۔ 4 سال کی سکینہ دوڑتے دوڑتے گھوڑوں کے سموں سے سم ملے ہوئے، ہر گھوڑے کے سم پہ وہ 4 سال کی سکینہ چھوٹے چھوٹے ہاتھ رکھ کے کہتی ہے میں حسین کی بیٹی ہوں، وہ مجھے جانے دو۔ سلامت رہو شاہ صاحب، علامہ صاحب آپ سے اجازت لے کے آخری لفظ کہہ رہا ہوں آج کی مجلس کا، قبول کرے مولا، اور آپ کو بلایا ہے، اگر غلط پڑھوں میرا گریبان پکڑے، اگر صحیح پڑھوں میرے بھائی ہو، سارے اٹھ کے ماتم کرو، پتہ چلو حسین کو آ گئی سکینہ۔ جب سکینہ آئی ہے شاہ صاحب، جب سکینہ آئی ہے شبیر سنگے میں، شبر نے آتے دیکھا سکینہ کو، اب کوئی ہے جو روئے، سکینہ سامنے آئی، شبر نے ایک پتھر اٹھایا، پتھر اٹھا کے سکینہ کے سامنے خنجر کند کیا، خنجر کند کر کے شبیر کی گردن پہ وہ پہلی ضرب چلائی، شبیر کے منہ سے نکلا اللہ۔ ہاں میں پڑھ نہیں سکتا، تو مر جائے گا، تیری حالت خراب ہے، میں چھوڑ دیتا ہوں لفظ، ہاتھ میرے سامنے نہ جوڑو۔ جی جی ٹھیک ہے جی بس کرتا ہوں۔ دوسری ضرب چلی، شبیر نے نانا کو یاد کیا، تیسری ضرب چلی بابا کو یاد کیا، چوتھی ضرب چلی حسن کو یاد کیا، لیکن 5ویں ضرب اتنی شدید تھی، زخمی ہونٹوں سے شبیر نے 3 دفعہ کہا اماں 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 اماں۔ پہلو سے آواز آئی، میں تو رات سے آئی، کہتا ماتا پتہ چلے شبیر کے بعد میں بیٹھے، آواز آئی اماں، ہونے تو بے ہوش، اماں اماں
بھائی کو کہ آج مخصوصی کی مجلس ہے، میں مجلس ختم کر جاؤں گا. شاہ جی 11 ضربے شبیر کی گردن پہ شمر نے، اور 12ویں ضرب شبیر کا رخ پھیر کے جب یہاں سے چلانے لگا، اب کوئی مرے تو مر جائے. سکینہ دوڑ کے آئی، آواز آئی تیری اپنی کوئی بیٹی نہیں